بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے۔ اس محرم کی جو پہلی تاریخ ہے اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور دل کے سرور حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے 10 محرم الحرام کو۔ تو اسی سلسلے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے، کہ بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ کتنا بڑا سبق ہے اس شعر میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آگے شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو نماز ہی چھوڑ دی، اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول بھی ہیں، وہ جگر گوشہ بطول بھی ہیں۔ عین حالت جنگ ہے، دشمن شہید کرنے کے لیے تیار ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے، سجدہ نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہمیں بتلا گئے ہیں، وہ ہمیں سکھا گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور حدیث پاک میں چونکہ آپ کا تعلق تو اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان جو ہے شک و شبہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آگے پھر انشاءاللہ مزید اہل بیت کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی تھی اس کے متعلق عرض کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں یہ جو حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اہل بیت کی محبت کو محبت رسول کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ کیسے؟ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت رکھو، یعنی اللہ کو اپنا محبوب بناؤ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ کو اپنا محبوب بناؤ کیونکہ اللہ کی ذات اپنی نعمتوں سے تمہاری غذا، تمہاری روزی، تمہاری تمام چیزوں کا انتظام کرنے والی ہے۔ ہماری جتنی چیزیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، چلنے کی، رہنے کی، یہ ساری نعمتیں ہیں نا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، کہ اس لیے اللہ کو اپنا محبوب بناؤ۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت رکھو، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، اپنا محبوب بناؤ مجھے۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جب میں اللہ کا محبوب ہوں تو تم مجھے بھی اپنا محبوب بناؤ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرے۔ پھر فرمایا اہل بیت سے محبت رکھو۔ اہل بیت سے محبت کیوں رکھو؟ فرمایا یعنی ان کو اپنا محبوب بناؤ کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ جو مجھے محبوب بناتا ہے وہ میرے اہل بیت کو بھی محبوب بنائے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام، اہل بیت رسول، اہل بیت عظام دونوں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔
صحابہ اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے۔ ہمارا تو ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت کی شان بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، ان کا وقار بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھائے گا۔ سنی کا جو ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا جو شخص ہے اور جو سنی ہے اس کا ایمان بڑھے گا۔ تو کتنی زبردست بات ہے۔ پھر فرمایا ہمارا مسلک وہی ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت رکھو، پھر اللہ کے رسول سے محبت رکھو، پھر اہل بیت سے محبت رکھو، صحابہ سے محبت رکھو۔ جب ان سب کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو تم اہل سنت کہلاؤ گے اور تم سنی کہلاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ قرآن اور پیغمبر کے فرمان میں دونوں کی عظمت کا ذکر ہے، اس لیے ہم نے دونوں کی عظمت کا ذکر کرنا ہے۔ ہم نے اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کی محبت کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ آ گیا، پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔